تکالیف بڑھتی چلی گئیں، شقاوت اور بربریت کا شکار ہونے والے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا، آپ کے ساتھیوں کا جینا مکہ کے اندر محال کر دیا گیا۔ اب اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان بدبختوں نے حضور کے ان ساتھیوں کا پیچھا حبشہ تک کیا، ان کے پیچھے چلے گئے، حبشہ کے بادشاہ کو جا کر ان کے بارے میں بری باتیں بتاتے رہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے خدا کو برا کہتے ہیں، تمہارے نبی کو برا کہتے ہیں، جا کر چگلیاں غیبتیں کرتے رہے۔ لیکن اللہ نے وہاں پر بھی مصطفیٰ کے ساتھیوں کو سرخرو فرمایا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے ہوئے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے دین کی مدد اس طرح سے فرمائی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ اس طرح سے بھی ٹل نہیں رہا، اب انہوں نے کیا کیا کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا راستے کو بند کرنے کے لیے نا ایک اور چال چلی، اور وہ چال اس انداز میں چلی کہ عتبہ جو ہے نا کافروں کا سردار تھا، یہ ایک دن نا کافروں سے کہتا ہے کہ محمد تو باز نہیں آ رہا، اس کے ساتھی بھی باز نہیں آ رہے، تو اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں جا کر محمد کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، جا کر اسے کوئی مذاکرات کرتا ہوں۔ حضور کے پاس آیا، آ کر کہتے ہیں محمد، ہمارے معاشرے میں تمہارا کیا حسب ہے، تمہارا کیا نسب ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور ہمارا کیا معاملہ ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو، ہمیں اعتراف ہے، ہم جانتے ہیں تم اعلیٰ نسب ہو، تمہارا شرف اعلیٰ، تمہاری شان اعلیٰ، لیکن تم ہمارے آباء و اجداد کو کافر کہتے ہو، گمراہ کہتے ہو، یہ باتیں نہ قابل برداشت ہیں۔ تو اب نہ حضور کو لالچ دیتا ہے، 5 باتیں کرتا ہے، کہتا ہے اگر عزت اور وقار چاہیے تو تمہیں اتنی عزت اور وقار دیں گے کہ ساری کے سارے معاملات تمہاری رائے کے ساتھ طے کریں گے، تمہاری ان کا اجازت کے بغیر کوئی بات طے نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری بات، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں تاج شاہی چاہیے، تاج شاہی کا شوق رکھتے ہو، تو تمہیں سارے کا سارا عرب اپنا سردار مان لیتا ہے اور ہم سب تمہاری اطاعت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں مال و دولت چاہیے تو سارے عرب کا مال اکٹھا کر کے تمہارے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اگر کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، ہم عرب کی سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل لڑکی جس کے اوپر تم ہاتھ رکھو، تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتے ہیں، اسے تمہارے عقد میں دے دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، دیکھو ان بدبختوں کے جملے دیکھو، کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ تمہارے اوپر کسی جن بھوت کا سایہ ہو گیا ہے تو ماہر سے ماہر طبیب کے پاس تمہارا علاج کرانے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ معاذ اللہ، حضور کو یہ کہتے ہیں تمہارا ہر مطالبہ مانیں گے، لیکن ایسے نہ کہو۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنی بات کر لی ہے، افرغت یا ابا الولید، تم جو بات کہنا چاہتے تھے ابو الولید تم نے کہہ لی ہے، ابو الولید اس کی کنیت ہے، تم نے جو کہنا تھا وہ کہہ لیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے کہہ لیا۔ حضور نے فرمایا اب مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں بھی کچھ کہہ لوں؟ تو اس نے کہا جی کہیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فصلت حامیم السجدہ کی یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم، میں ایسا فصیح و بلیغ کلام سن کر آیا ہوں کہ خدا کی قسم ایسا فصیح و بلیغ کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ وہ شاعری بھی نہیں ہے، کہانت بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک فری کا مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد جھوٹا ہے تو تب بھی اس کو اس کے حال پر رہنے دو، سارے کا سارا عرب اس کا مخالف بن جائے گا، وہ خود اس کے ساتھ لڑنے لگ جائیں گے، تمہیں اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر یہ محمد سچا ہوا تو پھر سارے کا سارا عرب اس کے آگے جھک جائے گا اور اس میں تمہاری عزت ہے۔ یہ اتنا خوبصورت حل پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ مانا اور کہتے ہیں سحرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ، کہتے ہیں ابو الولید خدا کی قسم محمد کی زبان نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، محمد نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، محمد کی زبان کا جادو تمہارے اوپر چل۔ اب یہ فضول مطالبات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کے پاس آتے ہیں اور فضول مطالبے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ محمد تمہارے لیے ہر طرف انگوروں کا کھجوروں کا باغ کیوں نہیں ہو جاتا، تم دعا کرو نا تمہارے لیے ہر طرف باغات ہوں، ہر طرف تمہارے لیے نہریں جاری ہو جائیں۔ کبھی کہتے کہ اللہ تمہارے روبرو
ہم سب کے روبرو اللہ تمہارے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں کھڑا کر دیتا؟ کبھی یہ کہتے ہیں محمد تمہارا کوئی سونے کا مکان ہو، ہم اس مکان کو دیکھیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کوئی کتاب لے آؤ، اس کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں یقین ہو جائے تم اللہ کے نبی ہو۔ حضور نے سارے کے سارے جاہلانہ مطالبات مسترد کر دیے کہ پھر انہوں نے ایک مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ محمد تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ جو کوہ صفا پہاڑ ہے نا، یہ سارے کا سارا سونے کا بن جائے، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ مصطفیٰ نے کہا کیا واقعی ایسا ہے، اسلام لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل اسلام لے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرنے ہی والے تھے کہ جبریل امین آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بدبخت ہیں، ازلی بدبخت ہیں، ان کے لیے دعا نہ کریں، ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا نہ بنوائیں، اگر یہ کوہ صفا سونے کا بن گیا تب بھی یہ اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن اس سے ایک نقصان ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، دیکھ لیا کہ یہ بدبخت ہے، انہوں نے اسلام قبول تو کرنا کوئی نہیں، تو آپ نے ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرے اور اس عذاب کی وجہ سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ تو پھر نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ نے یہ بھی معاملہ چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی مطالبہ نہیں مانا جائے۔ حضور کو کبھی استہزاء اور تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے احاذ الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا دیا؟ اور کبھی حضور کا کہتے، قرآن نے جس کو بیان کیا وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا بھی ہر بازاروں میں چلتا ہے۔ بھئی ان کے نزدیک رسول ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ بڑا مالدار ہو، وہ نہ کھائے نہ پیے نہ تو اللہ رب العالمین نے ان سارے کے سارے ان کے بدبختوں کے جملوں کا جواب قرآن کے اندر دے دیا، کہا اے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب ان مذاق کرنے والوں کو تو ہم ہی کافی ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حبشہ میں مہاجرین آرام سے رہنے لگے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مکہ کے اندر اعلانیہ عبادتیں شروع ہو گئیں، اب مشرکین کی نیندیں حرام ہو گئیں، انہوں نے پھر ایک حربہ آزمایا، آخری حربہ، اور وہ حربہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، بنی ہاشم سارے کا سارا جو آپ کا خاندان تھا ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، معاہدہ لکھا گیا، لکھ کر یہ خانہ کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا کہ کوئی بندہ نہ بنی ہاشم کے ساتھ تجارت کرے گا، نہ ان کے ساتھ بول چال رکھے گا، نہ ان کی مدد کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان پہنچائے گا۔ یہ بات طے کر لی گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے کا سارا بنی ہاشم یہ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ان دنوں کی بات ہے، کھانے پینے کی قلت، 3 سال کا عرصہ وہاں پر رہے، کھانے پینے کی قلت، کھانا پینا ہوتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک رات ایسے ہوا کہ سوکھا ہوا چمڑا میرے ہاتھ لگا، میں نے اس چمڑے کو دھویا، دھو کر آگ کے اوپر بھونا، بھون کر پانی کے ساتھ اس کو کھایا۔ بچے روتے ہوئے بلکتے ہوئے، بچوں کے اوپر بھی کبھی ترس نہیں آتا۔ بنی ہاشم کے 9 نال بچے بھوک سے بلکتے رہے، باپ حسرت کی تصویر بن کر ان کو تکتے رہتے کبھی، اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 3 سال تک یہ معاملہ برتا گیا۔ پھر جا کر اس معاہدے کو دیمک لگی، وہ سارے کا سارا معاہدہ ختم ہو گیا۔ نبوت کا 10واں سال آیا، یہ سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غموں سے بھرپور سال تھا۔ اس سال میں شیب ابی طالب سے حضور باہر تو آ گئے، آپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے، اور صدمہ کیا تھا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ابو طالب وہ آپ کی کفالت کے ذمہ دار تھے، آپ کو حقیقی اولاد سے زیادہ پیار کرنے والے، جو اپنے بھتیجے پر پروانہ وار اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے، وہ ابو طالب، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے بڑی یہ مشکلات والا سال تھا، ابھی چند دن گزرے تھے کہ آپ کی ہر دکھ درد کے اندر ساتھی بننے والی رفیقہ حیات حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ غمگین ہے، غموں کا پہاڑ حضور کے اوپر ٹوٹا ہوا ہے۔ اتنا سخت سال کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ یہ غموں سے بھرپور سال ہے، یہ پریشانیوں کا، تکالیف کا سال ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا ان کافروں کی بدبختوں کی ان شرارتوں سے تنگ آ کر نا سوچا کہ ایسے کرتا ہوں طائف میں جاتا ہوں، شاید طائف والے میرے اوپر اسلام قبول کر لیں اور میرے دست و بازو بن جائیں۔ حضور وہاں پر گئے، اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کو ساتھ لیا، طائف کے بازاروں میں پہنچے، قبیلہ بنو ثقیف کے 3 سردار، تینوں آپس میں بھائی تھے، ان کے پاس گئے، ان کو جا کر حق کی دعوت دی، لیکن یہ بھی حق سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ایسا یہ شقی القلب تھے، ایک اٹھتا ہے تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے، پھپتیاں کستے ہوئے، کہتا ہے کہ اللہ کو تمہارے علاوہ رسول بنانے کے لیے اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا کہ اس نے تمہیں کو رسول بنا دیا۔ حضور دوسرے بدبخت کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر میں تو کمتر ہوا، تو میں تمہارے ساتھ بات کرنے کا روادار ہی نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر میں تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے حضور کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ دل برداشتہ ہو کر وہاں سے نکلے، آقا وہاں سے نکلے، ان بدبختوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا، سارے اوباشوں کو اکٹھا کر کے آپ کے پیچھے لگا دیے، حضور کو پتھر مارتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہے، حضور بیٹھ جاتے، یہ آتے، آ کر حضور کو بزور بازو کھڑا کر کے پھر آپ کو پتھر مارتے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ زید ابن حارثہ آپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ایک اونٹوں کا باغ تھا، ایک انگوروں کا باغ تھا، وہاں پر لے گئے، وہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سایہ دار بیل تھی اس کے نیچے لیٹ گئے، سستانے لگے، آرام کرنے لگے، حسن و منال اور بے سر و سامانی کا عالم، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی طرف پھر بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اس حال میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں الہی الیک اشکو، اے اللہ میں تیری طرف ہی شکایتیں کرتا ہوں۔ حضور دعا کرتے ہیں، الہی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب العالمین، انت رب المستضعفین وانت ربی وان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ حضور دعا کرتے ہیں، الہی میں اپنی کمزوریاں، اپنی اس بے سر و سامانی کے عالم میں لوگوں کے حقارت آمیز سلوک کی تجھی سے فریاد کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو ضعیفوں کا رب ہے، اے اللہ کمزوروں کا سہارا تو ہے، اے اللہ اگر تو میرے ان حالات کے اندر بھی اے میرے پروردگار اگر تو ان حالات میں بھی میرا دست و بازو بن جائے، اور اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے ان تکالیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، اگر تو میرے اوپر راضی ہو جائے۔ زرقانی نے اس کو لکھا، یہ پوری بڑی لمبی دعا ہے، میں نے اس کو شارٹ لکھا، امام زرقانی نے المواہب الدنیا کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اتنے میں جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ملک الجبال میرے ساتھ کھڑا ہے، اور ملک الجبال نے بھی کہا یا رسول اللہ ابھی حکم فرمائیں، یہ طائف کے لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، آقا اگر آپ حکم فرمائیں ان کو پہاڑوں کے اندر یا رسول اللہ کچل کے رکھ دوں، ان کا نام و نشان تک مٹ جائے، ان کا کچومر بنا دیا جائے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ رب العالمین کی توحید کے پیغام کو لے کر چلنے والے ہوں، جو توحید کے علم بردار ہوں گے، ان کی نسلوں کے اندر اللہ مسلمان پیدا کرے گا، تو اس لیے یہ بھی نہ کرنا، اللہ نے مجھے رؤوف الرحیم بنایا۔ ملک الجبال بھی کہتا ہے نبی اللہ نے واقعی آپ کو رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے واقعی آپ کو رؤوف الرحیم بنایا ہے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند